بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 130۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ومن اور کون ہے جو یرغب منہ موڑے ان ملت طریقے سے ابراہیم کے، اللہ مگر من وہ جس سے صفحہ بیوقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفینہ چن لیا تھا ہم نے اسے، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک، فی الآخرات اور آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ملت ابراہیمی تو عین دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات عین طبع سلیم کی ترجمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر اس سے کنارہ کشی تو صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جس کی فطرت ہی سلیم نہ رہی ہو، فطرت ہی پاک نہ رہی ہو، بلکہ مسک ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم مخلص اور مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ رب کعبہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالحہ لوگوں میں ہوں گے۔ ان آیتوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن ہی سے توفیق دے رکھی تھی، کس چیز کی؟ حق کی۔ خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا گیا۔ وہ آخرت میں بھی سید بخت لوگوں میں ہیں، ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑھنے والوں سے زیادہ بیوقوف اور ظالم اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم و یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مشرک، بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان سے دوستی رکھنے والے صرف وہی ہیں جو ان کے فرما بردار ہوئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایماندار۔ اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے، جب کبھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ مان لو
وہ جواب دیتے ہیں کہ اے رب العالمین، میں نے مان لیا۔ اسی ملت و وحدانیت کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ان آیتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ مشرکین کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتاتے ہیں یا بتاتے تھے، حالانکہ کامل مشرک تھے، جبکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ہر غیر اللہ سے جو اللہ مانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ایک اور جگہ ہے، ماں کانا استغفرا ابراہیم۔ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے، اور ابراہیم بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہاں جو خطاب ہے اصلاً وہ یہود، نصارہ اور مشرکین عرب ہیں۔ یہ تینوں قومیں مسلمانوں ہی کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقدس پیشوا مانتی ہیں۔ اس اسلوب بیان کو اختیار کر کے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم تمہیں کسی نئے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا، بلکہ تمہارے ہی بزرگ اور محترم پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہی کے دین کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا خوبصورت طریقہ ہے، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بزرگوں محترم ماننے والے ہی دعوت ابراہیمی سے منہ موڑ کر دوسری طرف چل دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے اور کیا طریقہ اختیار کیا جا سکے، یعنی تبلیغ کا۔ اب ایک افسوس کے ساتھ بات میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آج بدقسمتی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا دم بھرنے والے اور اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ، عاشقان رسول اور محبان رسول کے ناموں سے یاد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم سے انحراف کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیسے؟ نام لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور کام کرتے ہیں اپنی اہواء و خواہشات کے مطابق۔ جب تک انسان اپنے نفس کی پوجا نہیں چھوڑے گا، اپنے نفس کو نہیں مارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو تو یہود اور نصارہ کے نوشتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی ہیں، لیکن کام ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں۔
ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو ان کی کتاب میں ہیں۔ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم پر اور اس پر جو تمہیں جنی نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پھر اس کو برکت دی اور اس کو بہت بنایا۔ ان کی کتاب میں ہے کہ اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور انہی کی کتاب میں ہے اور وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ ابراہیم اس کے لیے صداقت و محسوب ہوا۔ اور مسیحیوں کی انجیل میں آج بھی لکھا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، بلکہ کتابیں آپ کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی ہوئی ہے، بہت چینجنگ، لیکن آج بھی جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ کہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، راست بازی، اس کو راست بازی میں گنا گیا۔ بس جان لو کہ یہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آخرت میں بھی درجات عالیہ مقرر ہیں، اور یہ بھی انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات کیا ہوئی کہ آج اہل اسلام کی کثرت نے بھی یہود و نصارہ کی پیروی میں انبیاء کرام کی عصمت کا قرآن کریم کی رہنمائی کے باوجود بہت کم خیال رکھا، اور زیادہ تر باتیں تورات و انجیل سے اٹھا کر قرآن کریم کی تفسیر میں داخل کر دیں۔ اس جگہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کا ذرا، یعنی جو بھی تفسیریں آپ پڑھیں تو بہت دھیان سے، وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، آپ ان کو نصیحت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح اب یہ 14 فروری آ رہا ہے تو اس میں بھی ساری وہ یہودیوں کی چیزیں اپنائی جائیں گی، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ اور صحیح جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کی لائی ہوئی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا